الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وأباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جس کی تعریف بیان کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو ہمارے اور آپ کے ہادی رہبر اور رہنما ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل خاندان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے. پیارے بھائیوں، 10 دسمبر ایک ایسا دن ہے جب کہ عالمی طور پر پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کے تعلق سے منایا جاتا ہے، اور جس میں اقوام متحدہ اور اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک دستور اور ایک چارٹر، ایک منشور دیا جاتا ہے، جس کی روح سے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جن میں سے جینے کا حق ہے، مساوات کا حق ہے، آزادی کا حق ہے، اسی طرح سے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق میں روزگار کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے ترقی اور دیگر حقوق بغیر کسی تفریق کے ہر شخص کو یہ تمام بنیادی ضرورتیں فراہم کی جائیں گی. اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور اس کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس کو برتیں گی بلکہ ان تمام حقوق کو مقدم رکھیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ باتیں بالکل صاف نظر آتی ہیں کہ اتنے حقوق بنانے کے باوجود دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگوں کے ان تمام حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. کہیں رنگ و نسل کے نام پر، کہیں ذات پات کی نسل پر، کہیں کسی اور نام پر لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. اگر ہم ان ممالک کی طرف اگر نگاہ ڈالیں جو خاص طور پر اپنے آپ کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار سمجھتی ہیں، جن میں امریکہ سر فہرست ہے، اگر ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو انسانی حقوق کے معاملے میں وہ انتہائی پستی کا شکار ہیں. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کالے اور گوروں کا فرق بہت ہی امتیازی حیثیت کا حامل ہے. وہاں پر کالوں کے لیے الگ قانون ہے، گوروں کے لیے الگ قانون ہے. ان کے لیے ہاسپٹلس الگ ہیں، ان کے لیے بسز الگ ہیں، ان کے لیے اسکولس الگ ہیں، ان کے لیے دیگر تمام چیزیں بالکل الگ کر دی گئی ہیں. ہم زیادہ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک میں ہم دیکھ لیں، ہمارا ملک اس سے بھی 2 قدم آگے ہے. جمہوری ملک بھی کہلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیکولر بھی ملک کہلاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ملک ہندوستان میں صدیوں سے نسلی برتری، نسل کی بنیاد پر، اعلیٰ ذات کی بنیاد پر تفریق پائی جاتی ہے. جو اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں وہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو مارنا، ان کو ستانا، ان پر ظلم و ستم روا رکھنا یہ اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. گرچہ اقوام متحدہ نے اور اس کے رکن ممالک نے ان تمام چیزوں کو مان لیا ہے، اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، لیکن ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ مکمل طور پر لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، سلب کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے ہی شد و مد کے ساتھ
یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کے جو رکن ممالک ہیں انہوں نے ہی انسانی حقوق سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور وہی لوگ ہیں جو انسانوں کے حقوق دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل حقیقت سے پرے ہوئی بات ہے، کیونکہ اصل میں جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے وہ اسلام ہے۔ اصل انسانی حقوق کا علم بردار اسلام ہے۔ اسلام نے آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے ہی انسانوں کے حقوق متعین کر دیے تھے۔ ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے، اور صرف متعین ہی نہیں کیے بلکہ اس کو برت کر بھی دکھایا کہ کس کے کون سے حقوق ہیں اور کب کہاں پر ادا کیے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس کی عملی تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رہا تھا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں اس بات کو تم سن لو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام لوگ یکساں ہیں، سب کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ بہرکیف اسلام میں انسانی حقوق اس قدر زائد ہیں اور اس قدر ہیں کہ اقوام متحدہ اور اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کو اس کی ہوا تک بھی نہیں لگی ہے۔ یہ تو چند موٹی موٹی بنیادی چیزیں ہیں جس کو یہ لوگ ہوا بنا کر کھڑا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے جو بنیادی حقوق بیان کیے، اس کی جو فہرست جاری کی ہے، یقین مانیے اگر اس کی فہرست بیان کی جائے اور اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو کئی دن اور کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کو بیان کرنے میں، معمولی فہرست نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے جو انسان کو بنیادی حقوق دیے ہیں، ان بنیادی حقوق میں سے میں نے آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ ہم نے ابھی دیکھے کہ اقوام متحدہ نے جو انسانوں کے لیے ایک چارٹر تیار کیا، ایک بنیادی حقوق جو بیان کیے، ان بنیادی حقوق پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس پر کہیں پر بھی عمل نہیں ہو رہا، نہ تو خود اقوام متحدہ میں، نہ ہی پھر اس کے رکن ممالک میں، اور نہ ہی جتنے بھی ایسے ممالک ہیں، خواہ ہمارا ہندوستان ہی کیوں نہ اس میں شامل ہو، کہیں پر بھی کسی کو حقوق نہیں مل رہے۔ لیکن اسلام نے عملی طور پر انسانوں کو جو بنیادی حقوق دیے ہیں اس کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کو لوگوں کو برت کر بھی بتایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو اسلام انسانوں کو دیتا ہے بنیادی حقوق میں سے، وہ ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اس کائنات کا اصل ہے۔ انسان ہے تو کائنات کا رنگا رنگی ہے، انسان نہیں ہے تو یہ چیزیں بے معنی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کائنات کے رنگ و بو، یہ کائنات کی تمام رعنائیاں یہ انسانوں سے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تمام اشیاء پر، تمام چیزوں پر، تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو مکرم بنایا، اور صرف مکرم ہی نہیں بنایا، فضیلت ہی نہیں بخشی کہ اللہ رب العالمین نے صرف باتیں کہہ دی اپنی کتاب میں اور یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے انسانوں کو مکرم بنایا اور ان کو فضیلت بخشی، بلکہ عملی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے شواہد اور دلائل بھی پیش کیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ ایک طرف فضیلت بخشی، فضیلت بخشنے کے ساتھ ساتھ کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے تابع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان اشیاء کو مسخر کر دیا، ان چیزوں کو ہمارے لیے تابع کر دیا، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ ہم ان پر قابو پاتے۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے بڑی اچھے انداز میں کہا ہے کہ سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ دونوں جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ پیارے بھائیوں، انسان کو صرف فضیلت نہیں بخشی کہ تمام اشیاء کو صرف مسخر ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بھی بنایا۔ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہی نہیں بلکہ کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان اول درجے پر، اول مقام انسان کو حاصل ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے بالمقابل دیگر اشیاء کے۔
اسی لیے آپ دیکھیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج لوگوں کو گوبر کے فوائد بتانے کے بجائے، اس کی فضیلت بتانے کے بجائے، گاؤں موتر کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتانے کے بجائے لوگوں کو انسان کی اہمیت کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ٹی وی پر بیٹھو، اگر ٹی وی کھولو تو وہاں پر گاؤں کے پیشاب کی کتنی اہمیت ہے، اس کے گوبر کی کتنی اہمیت ہے، اس سے کرونا کی مہاماری ختم ہو جائے گی، اس سے فلاں کام ہو جائے گا، اس سے امک کام ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن انسان کی فضیلت کیا ہے، اس کائنات میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس چیز کو واضح نہیں کیا جاتا ہے۔ سب سے بنیادی حق جو دیا انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ ہے کہ تمہاری فضیلت تمام اشیاء پر سب سے مقدم ہے، اس چیز کو واضح کیا اسلام نے، یہ بنیادی حق میں سے سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق، اللہ رب العالمین نے انسان کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اسلام میں ہر متنفس کو زندہ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی شخص کے پیچھے پڑ جائے، اس کی جان پہ در پہ ہو جائے، اسے قتل کر دے، اسے مار ڈالے۔ اسلام اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی نظر میں ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب قتل کرنے والا خواہ ایک فرد ہو، ایک سماج، ایک معاشرہ ہو، ایک جماعت ہو یا پوری قوم ہو، جتنے بھی لوگ کسی بھی ایک فرد کے قتل کرنے میں اس جرم میں ملوث ہوں گے بغیر کسی جرم کے، تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان و زمین کے تمام لوگ مل کر کسی ایک شخص کو قتل کر دیں تو اللہ رب العالمین ان سب کو عذاب دے گا۔ آپ دیکھیے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق اللہ رب العالمین نے دیا۔ آج کے جدید ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں صرف ایسا نہیں کہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ رہنے کا حق ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پیدائش سے پہلے بھی ہر متنفس کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ جیسے کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، جنین ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ استقرار حمل کے بعد اسقاط حمل کیا جائے، اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ استقرار حمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسقاط حمل کی اجازت نہیں دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ ہر متنفس کو جو پیٹ میں آ گیا تو ایسی صورت میں اب اس کو مرتے دم تک باہر نکلنے کے بعد بھی اور اس سے پہلے پیٹ میں بھی اس کو زندہ رہنے کا پورا حق حاصل ہے، یہ اس کے رب نے اس کو دیا ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو قتل کرے، اسے مارے، یہ اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے بھائیوں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج حالات کیا ہیں، کہیں پر بھی کسی شخص کا جان محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ جہاں جس کو جو حق حاصل ہوتا ہے اپنے ظلم کی بنیاد پر، طاقت اور قوت کی بنیاد پر لوگوں کو مار دیتا ہے، لوگوں کی جان لے لیتا ہے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بنیادی حقوق میں سے دوسرا جو حق دیا ہے وہ انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ ایک تیسرا حق تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم اسلام کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جگہ جگہ تعلیم کی تحصیل علم پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام نے ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے سماج میں یہ کلمہ بلند کیا جبکہ خال لوگ ہی تعلیم یافتہ تھے، یا بہت کم لوگ ایسے تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہ تعلیم کے نام پر کچھ نہ کچھ جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ قرآن مجید کی آیات واضح کرتی ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر علم کے میدان میں بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو تعلیم کا جو بنیادی حق اسلام دیتا ہے، آج دیکھیے کہ وہ تعلیم کا بنیادی حق ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے گھوٹالے ہو رہے ہیں تعلیم میدان میں، اور جس طرح سے یہاں پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کسی بھی بالغ نظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ پورے تعلیمی میدان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جا رہا ہے، جہاں پر حالت یہ ہو جائے گی کہ تعلیم مہنگی سے مہنگی ہو جائے گی، جس میں صرف اور صرف وہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں گے جن کے پاس مال ہوگا، جن کے پاس روپے اور پیسہ ہوگا، مال و دولت والے ہی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی ایسے غریب لوگ کبھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ زندگی بھر ایسے لوگوں کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قطار میں کھڑے ہوں گے غلامی کے لیے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو خاص طور پر تعلیمی میدان میں بہت ضروری ہے کہ تبدیلی لائیں، اور تعلیم کو ہر خاص و عام کے لیے بالکل مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی تخصیص نہ کریں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے تعلیم کو عام کریں۔ اس کے فوائد انشاءاللہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی، کیونکہ آنے والا جو زمانہ ہے تعلیم کے میدان میں وہ بہت ہی خطرناک ماحول بننے والا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں مسلمانوں کو اپنی تعلیمی اداروں کے تعلق سے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی اور پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اظہار رائے کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے تعلق سے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو غور و فکر کرنے اور عقل و شعور سے کام لینے کی بات کرتا ہے، کہ سماج کا کوئی بھی فرد بے حس نہ ہو، ٹھوس بن کر کے نہ رہے،
کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں، کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ اس کے دماغ میں ہونا چاہیے، ہر وقت ایک بالغ نظر اس کی ہونی چاہیے، اس کے عقل میں اس کے شعور میں بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ایسا ہوگا، جب لوگ عقل سے شعور سے تفکر اور تدبر سے کام لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اختلافات بھی ہوں گے، ان اختلافات کو برداشت کرنا، ان اختلافات کی بنیاد پر ان کو اظہار رائے کی آزادی دینا، یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اور اسلام نے انسان کو یہ آزادی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب مال غنیمت کے طور پر کرتا کپڑا آیا تو اس وقت کپڑا اتنا نہیں تھا کہ لوگوں کے کرتے بن سکتے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کہا اسمعوا واطیعوا کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو، تو ایک شخص کھڑا ہوگا، کہا نہیں لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ تو تمہاری سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو کپڑا ہم کو ملا تھا اس کپڑے میں تو کرتا کسی کا نہیں بن سکتا تھا، تمہارا کرتا کیسے بن گیا؟ اللہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، ان کے بیٹے نے اس کی وضاحت کی کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کپڑے میں نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ میرے والد کا کرتا بن رہا تھا، لہذا میں نے اپنا کرتا اپنے والد محترم کو دے دیا، اس کی وجہ سے ان کا یہ کرتا بنا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا نحن نسمع ونطیع، اب ہم تمہاری سنیں گے بھی تمہاری اطاعت کریں گے۔ یہ ہے اظہار رائے کی آزادی۔ آج اظہار رائے کی آزادی مفقود ہونے کی وجہ سے آج دیکھیے شرجیل امام جیسے لوگ، عمر خالد جیسے لوگ، سہلا صفورہ جیسی بہن، ایسے تمام کے تمام لوگ کیوں جیلوں کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ اس وجہ کی اظہار رائے کی آزادی سلب کر لی گئی ہے بھائیوں۔ تو اسلام اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، اسی طرح سے اسلام عقید و مذہب کی آزادی دیتا ہے۔ اسلام حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا واضح کرتا ہے۔ اسلام اس بات کو بتاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو واضح کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کسی پر زبردستی نہیں کرتا، کسی پر کوئی چیز تھوپتا نہیں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم تم کو ماریں گے، تم کو قتل کریں گے، یا کوئی تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں گے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یقیناً اسلام غلبہ چاہتا ہے، اسلام غلبہ چاہتا ہے، اور جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمام کے تمام ادیان اپنا غلبہ چاہتی ہیں، اسلام بھی غلبہ چاہتا ہے، لیکن اسلام کا غلبہ وہ طاقت اور قوت کی زور پر، فتنہ و فساد اور شر کی بنیاد پر حاصل نہیں کرتا، بلکہ اسلام سب سے پہلے افہام و تفہیم، دلائل اور براہین اور تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پہلے دلوں کو مسخر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ اب تم اس بارے میں سوچو کہ تم حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو یا باطل کے راستے پہ ہی چلنا چاہتے ہو۔ پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج انسانی حقوق کے عالم برداروں کے ہاں سر فہرست یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگوں کی یہ جو عقید و مذہب کی آزادی ہے اس پر تیشے چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہیں لو جہاد کے نام پر، کہیں دھرم پریورتن کے نام پر، کہیں گھر واپسی کے نام پر، ایکسا سول کوڈ کے نام پر، یہ تمام کے تمام چیز، یہ کھیل جو کھیلے جا رہے ہیں یہ انسانوں کے عقید و مذہب کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کو عقید و مذہب کی پوری آزادی دیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر انصاف کا حق ہے۔ انصاف کا جو معاملہ ہے، یہ انصاف کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو اسلام کے قانون میں ہر شخص برابر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ جاہ و حشمت والا ہو یا ایک عام آدمی ہو، اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی عدالت میں موجود نظر آتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ فریق ثانی نے ان کو عدالت میں مدعو کیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، اس لیے وہاں پر وہ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر اس وقت جو عدالتی نظام ہے، جہاں انصاف کا معاملہ ہے، یہ بالکل چھینا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو دوغلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ بالکل واضح ہے، جس کی بدترین مثال بابری مسجد کا قضیہ ہے۔ بابری مسجد کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد کے معاملے میں عدالت نے اس بات کو مان لیا کہ وہاں پر کوئی مندر نہیں تھا، وہاں پر کبھی بھی کوئی رام جنمے نہیں تھے، وہاں پر 1949 تک برابر وہاں پر نماز ادا کی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ان کے حق میں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ایسی بدترین مثال ظلم اور ناانصافی کی جو قائم کی گئی ہے، تو اس چیز کا خاتمہ اسلام چاہتا ہے۔ اسلام پیارے بھائیوں ہر طرح سے انسانی حقوق کا عالم بردار ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔